بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات سے گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے جمعوں کے بیان میں قیامت کی جو نشانیاں صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کا یہ جو بیان ہے یہ اسی عنوان پر ہے، اسی عنوان کے تحت ایک حدیث جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کو صحیح حدیث قرار دیا گیا۔ اس کو روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس نے سفید اور بہت صاف لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دیکھنے میں ہمیں اجنبی معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور اپنے ہاتھوں کو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا، اور اس نے بہت ہی ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا کہ اللہ کو اپنا معبود ماننا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور حسب استطاعت حج کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ اس شخص نے سوال بھی کیا اور اس سوال پر جو جواب ملا اس کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے محمد، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی نرمی کے ساتھ اسے جواب دیا کہ اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب پر تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے محمد، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے جواب دیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ اے محمد، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن پھرنے والے چرواہے اور بنا پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور وہ اس کام میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے، ایک دوسرے سے تقابل کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس بھی ختم ہو گئی۔ پھر 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر،
کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، وہ جبرائیل تھے، وہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں ایمان اور اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، اور بخاری میں بھی ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں یہ نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو اس حدیث سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں جائیں، علماء سے وقت لے کر جائیں، جہاں پر بھی یا جس طرح سے بھی پتہ چلے کہ جہاں ہم جا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور کوئی عالم دین دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، یا کسی مقامی عالم دین کی طرف سے کسی درس کی یا کسی بیان کی کوئی نشست رکھی گئی ہے، تو ہمیں اپنے کام کاج کو ایڈجسٹ کر کے اس مجلس کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر، اپنے وقت کو فارغ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور یہ وقت کہتے تھے کہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہے۔ تو یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں بھی عالم دین سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ علماء کی مجلس کے آداب بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ جب علماء کی مجلس میں جاؤ اور کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے تو ادب اور احترام کے ساتھ، ایک عالم دین کے معیار کو اور اس کے مرتبے کو بھی پیش نظر رکھ کے، اس مجلس کا بھی خیال کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اٹھ پٹانگ طریقے سے، الجلول طریقے سے کیسے بھی کچھ بھی پوچھ لیا۔ کیسے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ بہت ہی ادب کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ اور اسی کے اندر علماء کو بھی نصیحت ہے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ بہت ہی نرمی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اور آسان لفظوں میں، سادہ زبان میں سائل کا جواب دیں، اور اس انداز میں دیں کہ پورا مجمع اس جواب کو سنے اور مطمئن ہو جائے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اور پھر پورے مجمع کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سوال کو بھی غور سے سنیں، اگرچہ پوچھنے والا کوئی اور ہو تو وہ سوال بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور وہ جواب تو ہوتا ہی مفید ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسلام کا تعارف بیان کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال جو نظر آتے ہیں، جس سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ غیر مسلمان ہے، تو ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اور آسان سی تعریف اسلام کی، اس میں فرمایا کہ اللہ کو اپنا معبود بنانا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اور آپ ہی کے طریقے میں اور آپ ہی کی سنتوں میں خیر اور بھلائی سمجھ کر آپ کے طریقے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومن میں اور غیر مومن میں، مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ قیاس لگایا جائے کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس سے یہ قیاس جاتا ہے، یہ اندازہ لگتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے کہ یہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ ظاہری اعمال ہے جس کا سب کو پتہ لگتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو چاہے سب کو پتہ چلے یا نہیں چلے، لیکن جس کو اس نے زکوٰۃ دی ہے اس کو تو معلوم ہوتا ہے، اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی پتہ ہو جاتا ہے، حج کے سفر کو جب وہ جاتا ہے تو یہ بھی سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے۔ ابھی پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے، کہ دل سے اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ہماری تقدیر میں اچھا اور برا سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور یہ اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اس پر یقین رکھنا، اور دل کے تعلق کو اور دل کے معاملے کو ایمان کہا۔ احسان کیا ہے؟ احسان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو دیکھنا تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری توجہ اور تمہارا پورا دھیان
اس طرح سے ہو اور تم اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو دھیان اور توجہ سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت اگر نہیں بن پائے تو کم از کم یہ احسان کا آخری درجہ ہے کہ یہ تو تصور ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اس نظریے کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ اگر عبادت کی جاتی ہے، نماز بھی اگر اس دھیان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو پھر دھیان نہیں بھٹکتا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وہ نماز ایک دم بس چل رہی ہو رہی ہے، اور جہاں اس کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ یار قریب والا کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی 2-3 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی نماز میں اور اپنی نماز کی کیفیت کو بدل لیتا ہے. تو یہی دھیان اصل میں یہاں یہ آنا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اللہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے. اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب میری نماز کیسی ہونی چاہیے، کس دھیان اور کس توجہ سے وہ نماز پڑھی جائے. پھر اس کے بعد جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم ہو اسی چیز کا جواب دینا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ تکے بازی نہیں کرنا چاہیے، اندازہ نہیں بیان کرنا چاہیے، خاص طور سے دینی مسائل کے تعلق سے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو. اور اس میں جب تک آپ بنیادی طور پر آپ اپنے علم میں، اپنی تحقیق میں اور اپنے اطمینان میں کہ آپ نے خود اس کی تحقیق کی ہے، آپ نے خود براہ راست اس چیز کو پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے یا حدیث میں پڑھا ہے یا معتبر علماء سے براہ راست آپ نے سنا ہے، کوئی مسئلہ آپ نے سنا ہے کسی معتبر عالم دین سے یا کسی معتبر کتاب میں آپ نے تحریری طور پر وہ مسئلہ لکھا تھا تو آپ نے اس کو پڑھا ہے، تبھی اس مسئلے کو آگے بیان کریں، تبھی دین کی اس بات کو آگے بیان کریں. صرف ایک واٹس ایپ پر پڑھ لینا یا کسی غیر ذمہ دارانہ شخص کی زبان سے کوئی بات سن لینا اور اس بات کی تحقیق علماء سے ابھی تک نہیں کی ہے، اس بات کو آگے فارورڈ کرنا، اس بات کو آگے بڑھانا، یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جس بات کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جہاں چارچے بیٹھتے ہیں دنیاوی بات ٹھیک ہے کر رہے ہیں آپ. دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ زبان مت کھولیے، چاہے وہ ایک گاڑی کی بات کیوں نہ ہو. 4 دوست بیٹھے ہیں، کسی کمپنی نے کوئی گاڑی لانچ کی، اب اس گاڑی کی ڈیٹیلنگ آپ کو نہیں پتا، اس کے فیوچر آپ کو نہیں پتا، اس کا قیمت آپ کو نہیں پتا. وہ دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تک لفاظی مت کیجیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹرک ہے اور اتنے لیٹر کا اس کا ڈیزل انجن ہے یا پیٹرول انجن ہے، یہ مائلیج ہے اور یہ شو روم کی قیمت ہے، یہ آن روڈ قیمت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ بس بیان کرے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں. اس سے تک روکا ہے. تو آپ اندازہ کیجیے کہ دینی معاملوں میں اور دینی باتوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ نے تحقیق ہی نہیں کی اور معتبر علماء سے آپ نے پوچھا ہی نہیں اور آپ بیان کرنے لگ گئے، تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی بات پوچھی گئی اور آپ نہیں بتا پا رہے، تو ایسا نہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کی شان کم ہو گئی یا آپ کی عزت کم ہو گئی. نہیں پتا صاحب مجھے. دیکھیے نا، آپ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. کہ آپ تو نبی محترم ہیں، اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرما دیا کہ میں نہیں جانتا. تو یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے اور کتنا بڑا سبق ہے کہ جس بات کو ہم جانتے ہیں اسی بات کو بیان کرنا چاہیے. اب اس میں خاص طور سے وہ چیزیں اور وہ باتیں کہ جو کسی کی عزت سے تعلق رکھتی ہوں، ہے نا، اس میں تو کتنا خیال رکھنے کی بات ہے. لیکن کتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ کسی کی بھی بات سنی، بلا تحقیق بلا تصدیق اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. کسی نے آ کے بتایا کہ وہ فلاں صاحب جو ہے یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گئے. اب ہم نے نہ اس کی تحقیق کی ہے، نہ اس کی تصدیق کی ہے، نہ اس کی چھانبین کی ہے، اور ہم نے بھی اپنی زبان سے کوئی اور ملا تو اس سے بھی کہہ دیا ارے فلاں صاحب کا تو یہ کان کھل گیا، ارے فلاں صاحب کی تو یہ چوری پکڑا گئی، ارے فلاں صاحب کی تو یہ حرکت پکڑا گئی. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب اس میں آپ غور کیجئے کہ اگر وہ شخص اگرچہ وہ گناہ گار یا مجرم ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کی عزت پہ پردہ ڈالیے. آپ اس کی عزت پہ پردہ ڈالیے. ایک مومن کی عزت کو برقرار رکھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. اگرچہ وہ گناہ گار یا مجرم ہے، لیکن آپ کو یہ پہلو اختیار کرنا ہے کہ نہیں اس کو رسوا نہیں کریں، ادھر ادھر اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرتے پھر. اور خدا نہ خواستہ، یہ تو وہ بات ہے کہ جب اس کے اندر وہ غلطی موجود تھی، خدا نہ خواستہ اس کے اندر وہ غلطی ہوئی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، اس سے وہ جرم ہی صادر نہیں ہوا، اور آپ نے بس سنی سنائی بات کو بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، تو یہ تو آپ نے اس کے اوپر بہتان ڈال دیا نا. کتنا غلط کام کیا. ایک اس کے اوپر الزام لگا دیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کسی بندے یا بندی پر بہتان لگاتے ہیں، اور وہ بہتان اسی کو کہتے ہیں جو جھوٹی بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا اور اس شخص سے جا کر معافی نہیں مانگتا، اور اس حال میں اگر وہ مر گئے، وہ اس حال میں ہی اگر وہ شخص ہے، تو اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اس کام میں ضرور ملوث کر دیتا ہے کہ وہ تو جھوٹا نہیں تھا لیکن تو نے اس کے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھا، اب تو بھگتے گا اس چیز. کتنی بری چیز.
پتہ یہ چلا کہ جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی ہمیں تحقیق اور تصدیق نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کی تعویلات علماء اور محدثین نے کی ہے کہ اس جملے کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ تو ایک تعویل یہ بیان کی ہے کہ فتوحات ہوں گی اور ان فتوحات میں مال غنیمت حاصل ہوگا، اور اس مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں گی، اور ان لونڈیوں کو آقا اپنے پاس رکھیں گے، اور پھر ان سے بچے پیدا ہوں گے۔ تو وہ پیدا ہونے والا بچہ تو لونڈی سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت آقا ہی ہوگا، کیونکہ وہ آقا کی اولاد ہے۔ تو ایک معنی تو یہ لیا۔ دوسرا معنی یہ لیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اولاد ماں باپ کو دبانے لگے گی، اور ماں باپ اولاد کے سامنے کچھ بات بولنے سے یا اپنی بات رکھنے سے ڈریں گے، اور اولاد ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے لگ جائے گی۔ اور جب تم دیکھو کہ یہ وقت آ گیا اور یہ بات عام ہو گئی تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اسی میں فرمایا کہ خاص طور سے لڑکیاں کہ جن کی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے، لڑکیوں کی فطرت ہے یہ کہ وہ ماں باپ کی لڑکوں کے بنسبت زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں، زیادہ سننے اور ماننے والی ہوتی ہیں لڑکوں کی بنسبت۔ لیکن جب تم دیکھو کہ لڑکیاں بھی ماں باپ کی بغاوت کرنے لگ جائیں، حتیٰ کہ ماں کی بغاوت کرنے لگ جائیں، اور ماں کی بات نہیں سنے، اور ماں کی بات کو کاٹنے لگ جائے، ماں کی بات کے اوپر اپنی بات کو ترجیح دینے لگ جائے، اور ماں سر پیٹنے لگ جائے اس لڑکی کے آگے، جب تم دیکھو کہ یہ بات عام ہو جائے اور گھر گھر کی یہ کہانی ہونے لگ جائے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے، آج معاشرے کا حال یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کو اپنا زر خرید غلام سمجھ رہی ہے۔ حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ماں باپ گھر کے اندر ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ چار لوگوں کے سامنے باپ اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کر سکتا، چار لوگوں کے سامنے باپ اپنی اولاد کو نہیں ڈانٹ سکتا۔ اسے اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ان چار لوگوں کے سامنے میری عزت اتار دے گا۔ تو یہ وقت آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیروں کے معاشرے، یہ غیروں کے گھروں کی بات نہیں، ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں اور ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہے۔ اور آگے کی بات یہ ہے کہ کچھ بے دین لوگ نہیں کہ صرف بے دین لوگوں کا یہ طرز عمل ہو، اچھے اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کی یہ کہانی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز روزوں کے پابند ہیں، سنت اور تسبیحات کے پابند ہیں، ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، وہ ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، وہ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور اس کی ایک اور تعویل علماء نے یہ فرمائی ہے، کہ جب وہ دور آ جائے، یہ لونڈی جب آقا کو جنم دینے لگے، اس کا مطلب یہ فرمایا کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ مرد کا مادہ اور عورت کا مادہ نکالا جائے اور اس کو کسی دوسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، اور پھر وہ عورت ہائر کی جائے، اس کو اس کی اجرت دی جائے، اور پھر اس کے غیر عورت جو دوسری عورت ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ بچہ پلے، جب تم دیکھو کہ وہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ کیونکہ وہ نہ اس مرد کا نطفہ ہے نہ اس عورت کا نطفہ ہے، وہ تو کسی ایک دوسرے مرد کا نطفہ لیا اور کسی دوسری عورت کا نطفہ لیا، اور تیسری عورت کے پیٹ میں اس کو اجرت کی کوک لے کر پیسے دے کر اس عورت کے پیٹ میں بچہ پلوایا جائے، اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو جس مرد کا نطفہ ہے وہ اور جس عورت کا نطفہ ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے اور کہے کہ یہ ہے تمہارے پیرنٹ، اور یہ تمہاری یہ ماں نہیں ہے جس کے پیٹ میں وہ بچہ ہوا، حقیقتاً وہ ماں نہیں ہے۔ جب تم دیکھو کہ وہ دور اور وہ زمانہ آ جائے تو یہ اسی سے تعبیر ہے کہ لونڈیاں آقاؤں کو جنم دینے لگے گی، وہ بچہ اس ماں کو ماں نہیں سمجھتا جس کے پیٹ میں وہ پلا ہے، کوک میں وہ پلا ہے، وہ اس کے لیے نوکرانی اور خادمائی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ جب یہ دور اور یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آج آپ غور کریں کہ یہ رواج چل پڑا ہے، یہ خبریں آپ لوگ سنتے یا دیکھتے ہوں گے کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ آج کل یہی کام کروا رہے ہیں، وہ کرائے کی کوک خرید رہے ہیں اور وہ اپنے نطفے کو دوسری عورتوں کے نطفے میں پیٹ میں وہ بچوں کو پلوا رہے ہیں۔ یہ ماڈرن زمانہ خیال کیا جا رہا ہے، یہ ماڈرن تہذیب خیال کی جا رہی ہے، یہ سائنس کی ترقی اور انسان کے آگے بڑھنے کی ترقی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ معاشرے کے اندر ایک تباہی اور بربادی اور بگاڑ کی صورت ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی۔ کیا یہ دور اور یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی والی بات اور یہ لونڈیوں کا بچوں کو جنم دینے والی بات، یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں جو آگے کی ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ ننگے پیر اور ننگے بدن گھومنے والے لوگ اور چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ علماء نے اس کی تعبیر فرمائی کہ کم حیثیت لوگ اور رذیل لوگ، اور اس میں خاص طور سے
کم پڑھے لکھے لوگ، جاہل اور انگوٹھا چھاپ لوگ جب سرداری کرنے لگے، حکومتیں چلانے لگے، جب ایسے لوگ پرائم منسٹر بن جائیں اور پورا ملک ان کے ہاتھ میں اور ان کے کنٹرول میں ہو، آپ لوگ مسکرائیے مت، میں سمجھ گیا کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک اگر اس سے دور ہو، لیکن کم از کم ہندوستان والے تو اس چیز کو بھگت ہی رہے، پچھلے کئی سالوں سے بھگت رہے کہ جب جاہل اور ان پڑھ لوگ، گنوار لوگ سرداری کرنے لگے اور ملکوں کے نظام ان کے ہاتھ میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں اور ساری باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ایمان والے کو کیا نصیحت حاصل کرنا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس حدیث میں کیا سبق ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین مضبوط اور مستحکم اور پکا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر ہمارا یقین بڑھ جانا چاہیے کہ واقعی میں ہمارے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال ہو گئے، آپ نے تب جو باتیں ارشاد فرما دی تھیں آج وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی رسالت سچی ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی زبان سے فرمایا گیا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ سچا ہے۔ اس پر ہمیں کتنا یقین ہو جانا چاہیے۔ صرف انہی باتوں پر یقین نہیں رکھیں بلکہ اب یہ سمجھیں کہ نبی نے جو فرمایا ہے، نبی نے جو کہا ہے، نبی نے جو بتایا ہے وہ بات سچی اور یقینی ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی۔ صحابہ کرام کا ایمان آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ نشانیاں نہیں دیکھی تھی نا، ان کے سامنے تو یہ نشانیاں نہیں آئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات کہی گئی، آپ نے جو بات فرمائی، اس بات پر ان کو اتنا یقین تھا کہ شاید آج ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا یقین نہیں بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہمارا یقین، ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ ہم ابھی سن تو رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ سن رہے ہیں اور بڑی فکر کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن ابھی ذرا سا باہر جائیں گے تو ساری چیزیں باہر نکل جائیں گی، پھر وہی نبی کی سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، پھر وہی نبی کے نے جو فرمایا اس کے خلاف کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہمارا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوا؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے رو کے مانگنا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے فرمائے گئے اشارات کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ایمان کمزور کا کمزور پڑا، میرا یقین نہیں بن پا رہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہیں کر پا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، اور جو نبی نے فرمایا ہے، جو نبی نے بتایا ہے، اس کو 100% ہم کرنے والے تھے۔ یہ ایک مومن کا اس حدیث کو سننے کے بعد اس کا طرز عمل، اس کا طرز زندگی ہو جانا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان بڑھ جائے۔ اور دوسری چیز، اللہ کا کتنا شکر، اللہ کا کتنا احسان ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والے نبی ہمیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے اوپر زمانوں کے راز کو اور حقیقتوں کو کھول دیا۔ آج آپ دیکھو کہ دنیا پریشان ہے انہی مسائل کو لے کر، لوگ چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناز کے ساتھ پالتے ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کا ان کے بچپن میں ان کا خمام اٹھاتے ہیں، آج وہی ماں باپ اولڈ ایج ہاؤس میں ترس رہے ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ تکیوں میں منہ دبا کر رو رہے ہیں۔ کروڑ پتی ارب پتی لوگ تک یہ مت سمجھیے کہ غریب آدمی کو اس کے بچے جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ تک آپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں مل جائیں گے کہ ان کی اولادیں ان کی قدر نہیں کر رہی، وہ رو رہے ہیں، وہ حل تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کبھی اس دنیا کا میں جا کر تو دیکھو، کبھی کسی شہر کے اولڈ ایج ہاؤس میں جا کر دیکھو، آپ کے جانے سے ان لوگوں کے چہروں پر جو خوشی آتی ہے، روتے ہیں وہ لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی ہے، پیسے ہیں لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اولاد نے دھتکار کر اور للکار کر بھگا دیا، ان کا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے، وہ لوگ تڑپ رہے اور بلبلانے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ دنیا حل تلاش کر رہی ہے کہ ہم ان مصیبتوں سے اپنے معاشرے کو کیسے نکالیں، اپنے معاشرے کو کیسے بچائیں۔ ان کے پاس حل نہیں ہے، ان کو کوئی یہ باتیں سنانے والا تک نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے یہ دین کے یہ اصول اور یہ ترتیبات قائم کی، یہ جمعوں کا یہ نظام چلا اور یہ خطبوں اور یہ بیانات کا یہ سلسلہ چلا کہ جس کی برکت سے یہ حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سچی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، آپ کے دلوں تک اتر رہی ہیں، لیکن دوسری قوموں کے پاس کوئی نظام نہیں ہے۔ آج آپ دیکھو کہ ایک سنگم کو پوری دنیا کے انسانی جمگھٹے کا سب سے بڑا سنگم بتایا جا رہا ہے، اور مہا کمبھ چل رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد انسانوں کی اکٹھے ہونے والی ہے، اور کیسے لوگ آ رہے ہیں، کیا پاکھنڈ ہو رہا ہے، وہ کیا بکواس ہے۔ میں نہیں بولوں کسی کے مذہب کے خلاف، لیکن حقیقت آپ دیکھو، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنا پیارا ہے اسلام، کتنا پیارا ہے اسلام، کہ جس میں کتنی نظافت ہے، کتنی نفاست ہے، اور کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے۔ کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا آپ کو کہ غریب پیچھے چلے جائیں، امیر آگے آ جائیں، آقا آگے آ جائیں، غلام پیچھے چلے جائیں، سب برابر ہے۔ اس مسجد میں سب برابر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق اور کوئی تفریق نہیں۔ ایک شخص مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اگرچہ وہ ٹھیلا دکائے، لیکن اس کے پاس اسی مسجد میں کروڑ پتی بیٹھا ہے اور اسے بیٹھنا پڑے گا۔ اس کو یہ حق اور ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی غریب آدمی سے کہہ دے کہ تم ذرا سا سائڈ ہو کے بیٹھ جاؤ، خود اس کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کو یہ حق اور ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں کسی کو اپنے سے دور کر دے۔ یہ ایک پیارا اسلام ہے، نہ غورے کا کالے کے ساتھ فرق ہے، نہ امیر کا غریب کے ساتھ فرق ہے، نہ آقا کا غلام کے ساتھ فرق ہے۔ کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا، لیکن آج افسوس صد افسوس ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔
اللہ کے ان احسانات کو ہم نے نہیں مانا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلام کی قدر کو ڈالیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ہونے والے کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ان اشاروں کے سہارے سے سمجھنے کی کوشش کریں, سدھرنے کی کوشش کریں, راہ راست پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں. اب دیکھیں کہ دنیا کا سپر پاور کہا جانے والا امریکہ, جو اپنے آپ کو مقتدر اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا, آج وہ بلبلا رہا ہے, آج وہ سسک رہا ہے. اور اللہ نے صرف عذاب کی شکل میں آگ جلانی شروع کی. کوئی نہیں جلا رہا, کوئی نہیں بھڑکا رہا, صرف ہواؤں کی رفتار سے وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. لاس اینجلس دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر اور امیروں کا شہر ہے اور سیلیبریٹیز کا شہر, اور وہ پورا علاقہ VIP لوگوں کا شہر. اور کچھ ویڈیو ابھی دیکھنے میں آئی کہ کچھ دن پہلے وہاں ایک پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں یہ بات کہی گئی کہ ہم خدا کو نہیں مانتے اور خدا بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیسا اللہ کا عذاب آیا کہ ان کو جو ہے روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ خبریں تک آ رہی ہیں کہ ان کو چندہ کرنے کی نوبت پڑ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ایسا مالی فقدان ہوا ہے, ایسا یہ کرائسس ہوا ہے, ایسا عذاب آیا ہے کہ ہمارا جو ہے اکانومی ڈسٹرب ہو گئی. نہ معلوم کتنے لاکھ کروڑ روپے کا جو ہے نقصان ہوا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اس کی طاقت کے آگے کس کی طاقت ہے؟ اس کے حکم کے آگے کس کا حکم چلتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں, صرف اللہ. اس اللہ پر یقین اور ایمان, اللہ کو اللہ مان لیں, اس سے محبت کرنے والے بن جائیں, اس کی بات سننے والے بن جائیں, اس پہ یقین کرنے والے بن جائیں. یہ مان لیں کہ ہر چیز اس کے دست قدرت میں, میرا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں, میری پریشانی کوئی پریشانی نہیں, میری بیماری کوئی بیماری نہیں, میری تکلیف کوئی تکلیف نہیں. ان تمام مصیبتوں کا حل اس پیارے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے بندے تو میرے پاس آ جا, سب حل ہو جائے گا. کتنی الجھن میں, کتنی ٹینشن میں, کتنی پریشانیوں میں, کتنی اذیتوں میں تو گھرا ہوا ہے, تو آ کر تو دیکھ, تو وضو بنا, تو مصلی بچھا اور تو 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے میرے سامنے کھڑا ہو جا. 2 آنسو تو بہا دے, 2 آنسو تو ٹپکا دے. تیری پریشانی ہوا ہے, میری قدرت اس کے اوپر بقا ہے. تجھے نجات ملے گی, تجھے راحت ملے گی, تجھے سکون ملے گا اور تو کامیاب ہو. اتنا پیارا اللہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہو, اللہ سے ہم محبت کریں, اللہ سے ہمیں عشق ہو جائے, اللہ کی ہم ماننے والے ہو جائیں, اور قیامت کی ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدل کر ہم جو ہے زندگی گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.